وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. صدق رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھر چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھر چلیا. غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و ناظرین، مرحومہ کے سال ثواب کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین. جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور یہی ایک حقیقت ہے جو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. کفار اور مشرک، یہود و نصارہ، کوئی بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار نہیں کرتا. اور چیزیں ہیں رب کی ذات پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لانا. ہم مسلمان ان سب چیزوں پہ الحمدللہ بفضل خدا ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو منکر ہیں، جو کفار ہیں، ان کے ایسی چیزوں پہ ایمان نہیں ہے. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور اس رب کی جنت کی طرف. یعنی اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کوشش کرو یا آؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ وَسَارِعُوا دوڑو تم، جلدی کرو تم رب کی مغفرت کی طرف، رب کی بخشش کی طرف اور اس رب کی جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، اس جنت کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ زمین سے آسمان تک ہے. اعدت للمتقین، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں جہنم کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اعدت للکافرین، وہ جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن اب جنت کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، جنت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے تیار فرمایا. تو یہی انسان کی، مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور مسلمان کی سب سے بڑی فلاح یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ گو کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت تیار فرمائی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن پہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار فرمائی ہے. ایسی جہنم کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنتی بنایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ مفاتیح الجنہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ مفاتیح الجنہ، کلمہ جو ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، فرمایا یہ جنت کی کنجی ہے. مفاتیح الجنہ، جنت کی کنجی ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے.
تو مسلمان کے لیے یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کے پاس جنت کی کنجی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا کا نظام بھی یہی ہے کہ جس کے پاس جس چیز کی کنجی ہو، جس کے پاس جس چیز کی چابی ہو، اور پھر اس کے اندر رکھے ہوئے خزانے مال و دولت تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے پاس جنت کی کنجی ہے۔ اب اس نے جنت کے میوے، پھلات، مکانات اور جنت کی ساری جو نعمتیں ہیں اور جنت کے جو درجے ہیں، جنت کے اندر جو مقام ہے، ان کی مسلمان نے تیاری کرنی ہے۔ جنت کی کنجی ہے اس کے پاس، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام میں یہی فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور احادیث میں تو اس طرح بھی ہے، ریاض الصالحین کی کتاب جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، اور اس دور میں ایک بوڑھی عورت وہ کسی کو خبر دے گی کہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اب وہ خود نہیں پڑھ رہی، وہ کسی کو خبر دے رہی ہے، تو خبر دیتے ہوئے اس کی لبوں پہ، اس کی زبان پہ جو کلمہ جاری ہوگا خبر دیتے ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبر دینے کی وجہ سے اس کے لبوں پہ جو کلمہ جاری ہوا، اس وجہ سے بھی اللہ اس کی بخشش فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ یہ خبر دے رہی ہے اور اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہے، اور وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور دل اور جان سے تصدیق کرتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جو مسلمان یہ پڑھتا ہے اور اس کا دل، اس کا ظاہر اور اس کا باطن بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اس کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ پھر اب اس نے جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تیاری رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے، اس میں درجے ہیں، اس میں حلات ہیں، مکانات ہیں، نہریں جاری ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت کچھ تیار فرمایا ہے، اور پھر تیار فرما کے قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، جنت ہم نے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ تو اس لیے انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے، اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت سے ہی درجے بلند ہوتے ہیں، عبادت سے ہی بخشش اور مغفرت ہے، عبادت سے ہی کامیابی اور فلاح حاصل ہونی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی کامیابی اور مسلمان کی فلاح کے لیے اعمال بیان فرمائے کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے، اس کی یہ جزا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اور جو گناہ کے کام ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ کرو گے تو اتنا جو ہے نا اتنا بڑا جرم ہے، اتنی سزا ملے گی۔ ہر عمل کے بارے میں، ہر گناہ کے بارے میں سزائیں مقرر ہیں۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو انہیں 100 کوڑ مارے جائیں۔ پھر فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اس طرح دیگر جو جرائم ہیں ان کی سزائیں بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں عمل کرنے آیا ہے، اور یہی اعمال جو ہیں اس کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب ایک انسان ساری زندگی اس نے گزاری فسق و فجور میں، گناہوں میں گزاری، لیکن وہ یہ مسلمان کے لیے ہے، آخری عمر میں آ کے، آخری وقت میں آ کے اس نے توبہ کر لی،
اور وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا تو اس کی وہ جو زندگی کی پچھلی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اب آخری لمحے کی، آخری وقت کی، آخری دنوں کی اچھائیاں اور برائیاں، ان تمام آخری لمحات کی نیکیاں ان پچھلی زندگی کی تمام برائیوں کو مٹا دیں گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اپنے بندوں پہ کہ اللہ کے بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی ایک عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس ایک